بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باقی ابھی ہے کرب کا ایک اور مرحلہ، محسوس جو کیا ہے اسے سوچنا بھی ہے۔ اس وقت جب آپ سے مخاطب ہوں تو کراچی میں ہونے والے طیارہ حادثے کو، جس نے ہم سے بہت سارے ہمارے پیارے چھین لیے، میں آپ سے مسلسل التماس سے دعا کرتا رہا ہوں انصار نقوی صاحب کے لیے، لیکن اب لگتا ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اور تمام جانے والوں کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پیاروں کو صبر دے، آمین۔ اس حادثے کو اب 24 گھنٹے ہونے میں کوئی 2 گھنٹے کے قریب باقی ہیں جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میں نے کوشش کی کہ میں اب اس کے بارے میں کچھ دوستوں سے، یہ دوست پی آئی اے میں موجود ہیں، یہ دوست ایویشن کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سول ایویشن اتھارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ معلومات میں نے جمع کی، کیونکہ ایک خبروں کا سیلاب ہوتا ہے ایسے کسی بڑے واقعے کے بعد، وہ اس بار بھی تھا۔ اس سیلاب میں ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ پی آئی ای کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ خاص طور پر اس طیارے کے حوالے سے پی آئی کی انتظامیہ سے کچھ ڈیمانڈز کر رہا تھا، وہ ڈیمانڈز میٹ نہیں ہوئی تھیں، اور اس طیارے کی ایئر وردینس پر سوال تھا۔ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں ان خبروں کے حوالے سے بات بھی کی تھی، تو میں نے کچھ معلومات جمع کی، یہ معلومات مجھ تک پہنچی ہیں۔ دیکھیں، چیف انجینئر پی آئی اے نے 28 اپریل کو ایک سرٹیفکیٹ پر سگنیچر کیے۔ اس سرٹیفکیٹ میں اس طیارے کی، اس بدقسمت طیارے کی تمام مینٹیننس جو تھی وہ مکمل تھی، اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس کی تمام مینٹیننس نہ صرف یہ کہ ہو چکی، بلکہ طیارہ تمام عالمی حفاظتی معیارات کے مطابق پرواز کے لیے مکمل طور پر تیار اور محفوظ تھا۔ یہ 28 اپریل ہے۔ اس سے پہلے 2004 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ پی آئی اے کے پاس تھا، ایک چائنیز ایئر لائن سے خریدا گیا تھا۔ ہمارے ہاں طیارے جو ہیں وہ موسٹلی وہ پرانے ہی ہیں، ہم نے پرانے خریدے ہیں۔ 47,000 گھنٹے یہ طیارہ جو تھا یہ اڑا تھا، اور اس نے 25,860 پروازیں کی تھیں۔ اب جو اس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں بیشتر حصہ جو ہے وہ کنٹرول ٹاور اور کیپٹن سجاد گل جو ہیں ان کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہے اس پر مبنی ہے۔ اس ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سے ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں ان کا جاننا۔ اب اس میں جو پتہ چل رہا ہے اس میں اللہ غریق رحمت کرے سجاد گل صاحب کو اور تمام مسافروں کو، یہ اب بعد میں اسرٹین ہوگا کہ ہیومن ایرر تھا یا نہیں، کیونکہ بلیک باکس ڈی کوڈ ہوگا، اور اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ سال لگ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کی رپورٹس میں بھی یہ سامنے آیا ہے۔ بہرحال یہ جو تھے سجاد گل صاحب، یہ جب لینڈنگ کے لیے پہنچے ہیں تو ان کی بلندی جو تھی وہ 10,000 فیٹ پر تھی۔ ان کو لینڈنگ کے لیے کم از کم جو ہے وہ 5,000 فیٹ تک آنا تھا، اور یہ 10,000 فیٹ پر تھے۔ کنٹرول ٹاور سے انہوں نے جب کہا کہ یہ لینڈنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو بتایا گیا، ان کو وارن کیا گیا کہ آپ کی جو بلندی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کی جو رفتار ہے وہ بھی اس وقت لینڈنگ کے لیے، نہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ اپروپریٹ ہے، نہ رفتار اپروپریٹ ہے۔ سجاد گل صاحب نے کہا کہ وہ سنبھال لیں گے، اور سجاد گل صاحب جو ہے وہ لینڈنگ کے لیے آئے، اور پھر یہ جب 7,000 فیٹ کی بلندی پر تھے تو پھر انہیں دوسری بار وارن کیا گیا، اور اس کے بعد یہ رن وے تک آئے۔ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ طیارہ آبادی پر گرا، گھروں پر گرا، اس سے پہلے گو اراؤنڈ اور میڈے کی کال، لیکن یہ رن وے تک آئے، اور رن وے پر آ کر جو ہے وہ اس طیارے نے رن وے کو چھوا، لینڈنگ گیئر اس کے نہیں کھلے تھے۔ اب اس میں تحقیقات سے سامنے آئے گا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر تھا، یا یہ ان سے غلطی ہوئی ہے سجاد صاحب سے، یا یہ جو تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہائٹ جو تھی اور اسپیڈ جو تھی وہ اپروپریٹ نہیں تھی، تو اتنی مہلت نہیں تھی، لیکن طیارے نے ٹچ کیا رن وے کو، اور طیارے کے کچھ پارٹس نے، اس کے ٹائرز نے رن وے کو ٹچ نہیں کیا، اس کے کچھ پارٹس نے رن وے کو ٹچ کیا، اور اس کے بعد اس نے باؤنس کیا، اور پھر کسی طرح سے سجاد گل صاحب نے اسے واپس اٹھا لیا، ہوا میں لے گئے، اور اس نے چکر لگایا۔
ایک سے زائد سے چکر لگائے اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو کال دی کہ وی ہیو لاسٹ انجن، اور انہوں نے میڈے کی کال دی، اور میڈے 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 4 بار ہم نے وہ سنا ہے. تو وہ کال انہوں نے دی اور اس کے بعد یہ طیارہ جو ہے وہ آبادی پر گرا، اور پھر ہمارے سامنے اس کے بعد کی تفصیلات اور اس کے بعد کی تصویریں ہیں اور آنسو میں ڈوبے لوگ ہیں. یہ چیزیں جو ہیں صرف یہاں سے کنفرم نہیں ہو رہی. اب جو وہاں پر موجود لوگ ان گلیوں میں جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے یہ امدادی کام کیا ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کریں. وہ اس کی تصدیق کیسے کر رہے ہیں؟ جب یہ طیارہ ٹچ ڈاؤن پر چلا گیا، نیچے لگ گیا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ چکر لگائے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس طیارے میں ہوا کا جو دباؤ ہے وہ اتنا کم ہو گیا کہ اوپر ٹربولنس میں ایمرجنسی ہو گئی، اور وہاں مسافروں کے سامنے ان کے آکسیجن ماسک گر گئے. فیصل ایدھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے ابتدائی طور پر لاشیں وہاں سے نکالی ہیں ان کے چہروں پر آکسیجن ماسک موجود تھے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سچویشن جو تھی وہ اوپر بہت بگڑ چکی تھی. پھر یہ طیارہ آ کر جو ہے وہ آبادی پر گرا. یہاں جب میں نے آپ سے یہ فیصل ایدھی صاحب کی بات کی ہے تو ایک بات آپ سے اور کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر موجود افراد نے یہ بتایا کہ عورتوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان سے زیورات نوچے گئے، وہاں جو کیش مل گیا، جو موبائل مل گیا، جو قیمتی اشیاء مل گئیں، انہیں وہاں موجود افراد نے لوٹا ہے، اور بے رحمی کا اور انسانیت سے دوری کا منظر ہم نے دیکھا ہے. لیکن فیصل ایدھی صاحب نے یہ بتایا ہے الحمدللہ کہ یہ تمام خبریں غلط ہیں. ان کا کہنا ہے اتنا ٹیمپریچر تھا کہ کوئی شخص قریب جانے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا. اس بات کی تصدیق ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ جو CEO ہیں بینک آف پنجاب کے، انہوں نے یہ بتایا کہ جس ریزن کے تحت بھی ان کی سیٹ جو ہے وہ پوری سیٹ سمیت وہ طیارے سے دور باہر آ کے گرے تھے. اللہ نے ان کی زندگی لکھی تھی تو باہر آ کر گرے تھے، اور وہ اس مقام سے جہاں بہت شدید ہیٹ تھی، جہاں جانا پاسبل نہیں تھا، تو اس سے وہ کچھ اتنا دور آ چکے تھے کہ ان کو وہاں پر موجود افراد نے بچا لیا ہے اور وہ معجزانہ طور پر بچ گئے ہیں. دوسرا ایک چیز اور ہے اس واقعے کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ ظفر عباس صاحب ہوں، فیصل ایدھی صاحب ہوں یا کراچی کے لوگ، اس آبادی کے اپنے لوگ، انہوں نے جس طرح سیلف لیس ہو کر وہاں پر کام کیا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ انہیں اس وقت سیلیوٹ پیش کر رہا ہے. فیصل ایدھی صاحب نے تو، جو ایدھی صاحب ان کے والد گرامی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہو ہمارے لیے ایک بار پھر ایک زبردست مثال قائم کر دی ہے. اس واقعے میں ایک چیز اور ہے، وہ ہے ہمارے وزیر برائے ہوابازی غلام سرور صاحب کا کردار. اس واقعے میں کم از کم 2 سروائیورز کی تو اطلاع آ رہی ہے، اور غلام سرور خان صاحب نے اس وقت جب حادثہ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو انہوں نے 92 نیوز پر بات کرتے ہوئے آن ایئر یہ فرما دیا تھا کہ تمام مسافر اور عملے کے ارکان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. وہ افراد جو اس وقت عید پر اپنے پیاروں کے ملنے کے منتظر تھے، وہ افراد جو اپنے پیاروں کے انتظار میں تھے، اور اس کیفیت میں جب یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہ اس وقت کس کیفیت سے گزرے ہوں گے. ان کے اس بیان کے بعد اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت عجلت سے کام لیا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بعد پھر وزیر داخلہ صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ نہیں، کچھ سروائیورز جو ان کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ہم یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ انسانی زندگیاں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ بچ سکیں. لیکن غلام سرور خان صاحب نے فوری طور پر تمام افراد کے شہید ہو جانے کی اطلاع دی تھی. اس واقعے میں جو میں نے آج چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہی چیزیں چیئرمین PIA جو ہیں وہ بھی بتا چکے تھے کہ اس طیارے کی ایئر وردینس کے حوالے سے کوئی کوئسچن مارک نہیں تھا. یہ طیارہ فٹ ٹو فلائی تھا، اور اب مزید تحقیقات ہوں گی اس میں ہیومن ایرر تھا، لینڈنگ گیئر کیوں نہیں کھولا، اس موقع پر کیا معاملات پیش آئے، یہ چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں گی. ان میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جو کچھ اس واقعے میں ہوا ہے، ہماری ایک بار پھر جس طرح سے غفلت سامنے آئی ہے، وہ ہماری سیاسی غفلت ہو، انتظامی غفلت ہو، وہ انتہائی افسوسناک ہے. ہمیں اس چیز سے تو کم از کم سبق
سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس کی کچھ چیزیں اور اس تیاری کے حوالے سے جو معلومات حاصل ہو رہی تھیں 28 اپریل کو اس کی مینٹیننس کے بارے میں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی جو ہے ابھی چیزیں اس کی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے بہت پیارے، بہت جان سے عزیز جو ہیں لوگ، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔